اللہ کے نبی نے جو تراویح کی نماز پڑھائی تھی وہ 8 رکعت تھی، اس میں کسی کو شک نہیں ہے میرے پیارے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے رسول کی رمضان کی نماز کیسی تھی؟ تراویح کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اسی کے بارے میں سوال کیا گیا، عائشہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اللہ کے رسول کی رمضان کی نماز کیسی تھی؟ سوال کرنے والا تراویح کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 11 رکعتا، اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے، فی رمضان ولا فی غیرہ، نہ تو رمضان میں آپ پڑھتے تھے نہ غیر رمضان میں پڑھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ تراویح کی نماز کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ وہی تہجد کی نماز ہے جو اللہ کے نبی سال کے باقی 11 مہینے 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اسی نماز کو آسان بنا کر کے ہم عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، تاکہ جو لوگ رات میں اٹھ کر کے تہجد نہیں پڑھ سکتے وہ بھی رمضان میں تراویح پڑھ سکتے۔ بھئی تہجد کی نماز بڑے خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی، سب لوگ تو تہجد نہیں پڑھتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب اپنے متقی بندوں کا ذکر کرتا ہے تو ان کی پہچان بتاتا ہے، وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے متقی بندے رات کو بہت کم سوتے ہیں، وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے متقی بندے اپنے بستر سے الگ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کبھی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تہجد پڑھنے کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ وہی تہجد کی نماز رمضان میں تراویح کے نام سے پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو 11 رکعت ہی پڑھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم تراویح پڑھیں، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیے، تراویح کی نماز کو آج ہمارے یہاں ایک ہوا بنا دیا گیا، بہت مشکل بنا دیا گیا۔ نہیں، تراویح کو آپ بہت مشکل مت بنائیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر ہمارے نوجوانوں کا اسٹیمینا بہت کمزور ہو چکا ہے اور وہ بیچارے بہت لمبی تراویح نہیں پڑھ پا رہے تو ٹھیک ہے، آپ ہلکی ہی تراویح پڑھائیے۔ ہلکی سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک پارہ پورا اگر امام پڑھ رہا ہے اور ایک پارے میں سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں تو ایک پارہ پڑھایا جائے۔ اگر ایک پارہ بھی لوگ نہیں پڑھ پا رہے تو ایک پارے سے بھی کم پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ تراویح کی نماز پورے مہینے پڑھی جائے۔ یہ طریقہ ہمارے یہاں چلا ہے کہ 3 دن تراویح پڑھتے ہیں، 5 دن تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد مسجدوں میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، اور کسی بھی حدیث سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے کہ صرف 3 دن تراویح پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، جو رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تراویح کی نماز کا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، تراویح کی نماز کا مقصد یہ بتانا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا نیک انسان ہوں۔ تراویح کا 2 مقصد ہونا چاہیے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ جو تراویح کی نماز پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ابھی آج ایک فون میرے پاس آیا، مولانا میں ایک جگہ ڈیوٹی کر رہا ہوں، 12 بجے رات تک میری ڈیوٹی ہے، میں ڈیوٹی سے آنے کے بعد جماعت تو مجھے نہیں ملے گی، کیا میں اکیلے تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے، جماعت سے پڑھنا افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام اللیلہ، جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس کو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد میں تراویح کا اہتمام کرو اور عورتوں کے لیے بھی انتظام کرو تاکہ مائیں بہنیں بھی اس ثواب میں شامل ہو سکیں، مرد حضرات بھی تراویح پڑھیں، اور پردے کے ساتھ عورتوں کا بھی انتظام کرو، عورتیں بھی جا کے تراویح کی نماز۔ اور آگے بڑھیے، تراویح آپ نے پڑھ لی، رات میں سو گیا،
صبح 4 بج گئے، آپ کی بیوی نے آپ کو اٹھایا، اٹھیے۔ آپ نے کہا ارے 4 بج رہا ہے تو مجھے کیوں اٹھا رہی ہے؟ بیوی نے کہا شاید آپ بھول گئے آج پہلا روزہ ہے، چلیے سحری کر لیجیے۔ آپ اٹھے، برش کیا آپ نے، منہ دھویا آپ نے، دسترخوان پہ بیٹھ کے بیوی نے جو سحری میں بنایا تھا وہ سحری آپ کھانے لگے۔ 4 بجے صبح آپ نے تو کبھی ناشتہ نہیں کیا تھا، آپ تو صبح 8-9 بجے ناشتہ کرتے تھے۔ یہ 4 بجے کون سا ناشتہ ہو رہا ہے؟ اس کو سحری بولتے ہیں، اور یہ سحری بڑی برکت والا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ سحری کے بغیر بھی آپ روزہ رکھیں گے ہو جائے گا، مگر سحری کھا کے روزہ رکھیں گے تو بدن میں طاقت رہے گی۔ اسی لیے بہت ساری جگہوں پہ سحری میں طاقت کی چیزیں کھاتے ہیں۔ ہمارے بنارس میں وہ میوہ وغیرہ ڈال کر کے اس میں مکھانا بھی ہوتا ہے اور بادام بھی ہوتا ہے، کاجو بھی ہوتا ہے، وہ سب ڈال کے ایک آئٹم بناتے ہیں، اس کو ہریرا بولتے ہیں۔ کہیں ہریرا بولتے ہیں، کہیں تری بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے سیمانچل میں بھی کچھ ایسا بنتا ہوگا۔ تو آپ سحری میں اس طریقے کی چیزیں جب کھا لیتے ہیں تو پھر پورے دن ایک انرجی رہتی ہے بدن میں۔ اگر آپ سحری نہیں کھائیں گے، مان لیجئے کوئی سویا رہ گیا رات میں، بیچارہ وہ ارادہ کر کے سویا تو میں صبح سحری کر کے روزہ رکھوں گا، لیکن نیند نہیں کھل پائی اور فجر کا ٹائم ہو گیا اور تب اس کی نیند کھلی، تو روزہ وہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا، روزہ ہو جائے گا، مگر جب بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھے گا تو کمزوری رہے گی۔ اس لیے سحری ضرور کرنا چاہیے۔ ہم نے صبح 4 بجے سحری کر لی، 5 بجے فجر کی اذان ہونے والی ہے، ہم نے 10 منٹ میں 15 منٹ میں سحری کر لی۔ اب ہمارے پاس 45 منٹ کا ٹائم ابھی اذان تک بچا ہے۔ ہم نے سوچا بستر پہ چل کے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی بستر پہ آرام کرنے گئے نیند آ گئی اور فجر کی نماز ہماری بستر پہ چلی گئی۔ یہ طریقہ غلط ہے میرے بھائی، بالکل غلط ہے یہ طریقہ۔ آپ 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو معاف کیجئے گا، روزہ امپورٹنٹ ہے، روزہ اہم ہے، لیکن روزے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ نماز ہے، اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے، اور چوتھے نمبر پہ روزہ ہے۔ آپ چوتھے نمبر کی چیز کے لیے تو 14 گھنٹے محنت کرتے ہیں، لیکن دوسرے نمبر کی چیز کو آپ بھول کر دیتے ہیں، نماز ہی کو غائب کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں رمضان کے روزے کے پہلے 5 وقتہ نماز ہے، اس لیے نماز چھوڑ کر کے آپ روزہ مت رکھیے۔ اگر آپ فجر کی نماز جانے کا ڈر ہے تو آپ سحری تھوڑا لیٹ کھائیے۔ اللہ کے نبی کی سنت بھی تھی کہ آپ سحری بہت لیٹ کھاتے تھے، یعنی فجر کی اذان سے ٹھیک 10-15 منٹ پہلے آپ سحری کھا لیجئے، اور جب 10 منٹ بچا ہے آپ وضو بنا کر کے بیٹھ کر کے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ذکر کیجئے اللہ تعالیٰ کا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ سوئیے تاکہ آپ کی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ اور آگے بڑھیے، آپ نے سحری کھائی، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو مغرب کی اذان تک کچھ کھانا نہیں ہے۔ دوپہر کا ٹائم آیا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آئے، صبح 5 بجے آپ نے پانی پیا تھا، آپ کا حلق بالکل سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے۔ ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وضو بنانا اسٹارٹ کیا، آپ نے وضو میں کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، پانی آپ کے منہ میں گیا۔ آپ اگر چاہیں تو پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے ڈال کے حلق کو گیلا کر لیں، حلق کو تر کر لیں، حلق تو سوکھ کر کے کانٹا ہو گیا ہے، 2-4 قطرے پانی کے چلے جائیں تو کون دیکھنے والا ہے؟ نہ کوئی کیمرہ وہاں لگا ہے، نہ بغل والے کو پتا چلے گا، نہ امام صاحب کو پتا چلے گا، نہ مولوی صاحب کو پتا چلے گا۔ لیکن کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے جو آپ کو ایسا نہیں کرنے دے رہا ہے۔ آپ پیاس کے مارے، برا حال ہے آپ کا حلق سوکھ کر کے کانٹا بنا ہوا ہے اور پانی آپ کے منہ میں جا رہا ہے، مگر وہ کون سی طاقت ہے جو پانی کو حلق کے نیچے ڈالنے نہیں دیتی ہے؟ پانی باہر آ جاتا ہے، پانی حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام
اللہ کا ڈر ہے، اور رمضان کا مہینہ یہی تقوی ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، بیوی سے مل نہیں سکتے، بیوی کے ساتھ رومانس کر سکتے ہیں، گلے لگ سکتے ہیں، بیوی کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ڈر ہو اس بات کا کہ بیوی سے زیادہ قریب ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت ہو جائے۔ جس کو اس بات کا ڈر ہو وہ بیوی سے بہت زیادہ قریب بھی نہ جائے۔ روزے کی حالت میں آپ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ طاقت کا انجیکشن نہ ہو، گلوکوز کا انجیکشن نہ ہو۔ نارمل انجیکشن بھی آپ لگوا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں آپ کان میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، ہاں ناک میں کوئی دوا نہیں ڈالیں۔ روزے کی حالت میں آپ خون کی جانچ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن ہاں خون چڑھوا نہیں سکتے، خون دے نہیں سکتے، خون لے نہیں سکتے۔ خون اس لیے نہیں خون لیں گے تو بدن میں ایک غذا آ جائے گی، وہ جائز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بدن کو غذا پہنچانا جائز نہیں، اور خون کسی کو دیں گے تو کمزوری بہت زیادہ آ جائے گی، روزے پر ایفیکٹ پڑے گا، اس لیے خون دینا بھی ٹھیک نہیں روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں آپ اگر بھول کر کے کچھ کھا گئے، نبی اکرم نے فرمایا اگر بھول چوک کر کے تمہارے منہ میں کچھ چلا گیا، کھا لیا، تو جیسے ہی یاد آ جائے فوراً باز آ جاؤ، اور تم نے جو بھول کر کے کھا لیا پی لیا اس سے تمہارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا، بس یہ سمجھو کہ تم کو اللہ نے کھلا دیا۔ اب مان لو آپ گھر میں آئے، پیالے میں دال رکھی ہوئی تھی، آپ نے تھوڑی سی دال پی لی، پھر آپ کو یاد آیا ارے بھائی ابھی تو رمضان شروع ہو گیا ہے، پھر آپ کو عبدالغفار صاحب کی تقریر بھی یاد آ گئی، انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، آپ نے پوری گٹا گٹ پوری دال آپ پی گئے۔ یہ نہیں کر دینا بھائی، ورنہ مسئلہ پھنس جائے گا، بدنام میں ہو جاؤں۔ جتنا چلا گیا، جتنا غلطی سے بھول سے آپ نے کھا لیا، بس وہیں اسٹاپ ہو جاؤ۔ جیسے ہی یاد آ گیا میں روزہ، اچھا اب یہ بھی ہے بعض لوگوں کو یاد کب آتا ہے جب پورا کھا پی کے ڈکار لیتے الحمدللہ، اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں روزہ ہوں۔ تو اتنی کمزور یادداشت بھی آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگر بھول کر کے آپ نے کھا لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صبح سحری کر رہے تھے، آپ چائے پی رہے تھے، آپ دودھ پی رہے تھے، اتنے میں اذان شروع ہو گئی، تو برتن میں جتنا دودھ ہے جتنی چائے ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر لیجئے، اس پر اللہ تعالیٰ کی آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اذان اگر ہونے لگے تو برتن میں جو چیز آپ پی رہے ہیں اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے روزے کی حالت میں اگر رات میں انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، ظاہر ہے کہ رات میں تو جائز ہے، یا رات میں انسان سو گیا اور وہ ناپاک ہو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، اب صبح وہ اٹھا تو وہ ناپاک ہے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا۔ اور اگر اسی حالت میں فجر کی اذان بھی ہو گئی تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہاں اگر انسان رات میں ناپاک ہوا ہے صبح اسی حالت میں سحری کر سکتا ہے، لیکن فجر کی اذان اگر ہو گئی ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو وہ غسل کرے اور جماعت سے جا کر کے نماز پڑھے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ناپاک ہو گئے تو آرام سے سوئے رہتے ہیں، صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کر کے غسل کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نماز کو بنا مجبوری کے اس کے ٹائم سے ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ناپاک ہیں جتنا جلدی ممکن ہو آپ ناپاکی کو دور کیجئے اور نماز پڑھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اگر فجر کے 1 منٹ پہلے بھی عورت اگر حیض میں تھی اور پاک ہو گئی، 1 منٹ پہلے بھی، مان لیجئے کہ اگر 5:15 پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور 5:14 پر عورت کو یہ لگا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، میرا حیض آنا بند ہو گیا، پیریڈ آنا بند ہو گیا میرا، تو اس دن کا روزہ وہ رکھے گی، اس دن کا وہ روزہ رکھے گی اور فوراً وہ غسل کر کے فجر کی نماز پڑھے گی۔ ہاں اگر اس کا الٹا ہو جائے، اگر فجر کی اذان کے 1 منٹ کے بعد بھی اگر عورت کو
جو ہے وہ حیض آ جائے تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گی، وہ ناپاک مانی جائے گی، وہ جتنے دن پیریڈ میں رہے گی وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر مغرب کی اذان کے 1 منٹ پہلے بھی اس کو حیض آ گیا تو وہ روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے گی، وہ روزہ اس کا پورا نہیں مانا جائے گا۔ یہ مسئلے ہیں، اس کی بھی جانکاری ہم کو کر لینا ضروری ہے۔ شام کا ٹائم آیا، آپ نے بیوی آپ کی کمرے میں آتی ہے، وہی بیوی جو آپ کے لیے سر سے پیر تک حلال ہے، آپ نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، بیوی کے قریب نہیں جا رہے، آپ کو بہت تیز بھوک لگی، آپ کے گھر میں کھانے پینے کے بہت سارے آئٹم رکھے ہوئے، لیکن آپ ان چیزوں کو نہیں کھا رہے، آپ کو پیاس لگی، آپ کوئی چیز پی نہیں رہے، یہ روزہ حلال چیزوں کو آپ سے چھڑوا رہا ہے۔ کھانا حلال ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے، پانی حلال ہے لیکن پانی نہیں پی رہے، بیوی حلال ہے لیکن بیوی کے قریب نہیں جا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اے روزہ رکھنے والے، اگر تو اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اگر تو حلال کو چھوڑتا ہے اور حرام کو نہیں چھوڑتا ہے تو پھر تیرے روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دن بھر تو روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کی جیسے اذان ہوتی ہے افطار کرنے کے بعد پہلے سگریٹ کا دھواں نکالتے ہیں، پہلے بیڑی کا دھواں نکالتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تجھے سگریٹ بھی اتنی پیاری ہے اور بیڑی اتنی پیاری ہے کہ تو مغرب کی اذان کا ویٹ کر رہا تھا تو اس سے تو بہتر تھا تو روزہ ہی نہ رکھتا، تو روزہ ہی نہ رکھتا۔ تو اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہے تو حرام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمارے اندر پریورتن لانے کے لیے آیا ہے، رمضان نے ہمارے سونے کا، کھانے کا، پینے کا ٹائم چینج کر دیا ہے۔ جو رمضان ہمارے کھانے پینے سونے کا ٹائم چینج کر سکتا ہے، وہ رمضان ہماری بری عادتوں کو بھی چینج کر سکتا ہے۔ وہ بیڑی پینے والوں، وہ سگریٹ پینے والوں، وہ شراب پینے والوں، موبائل پر گندی چیزیں دیکھنے والوں، وہ بے پردہ رہنے والی لڑکیوں، وہ غلط تعلقات میں پھنسنے والے نوجوانوں، اگر اپنی گندی عادتوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو اس کا بہترین موقع ہے رمضان۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے میرے ساتھی۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کہتے کس کو ہے عربی زبان میں؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا۔ آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، آپ کو واپس دوبارہ اسی راستے پر واپس ہونا ہے، آپ گاڑی کو دوبارہ گھمائیں گے، یو ٹرن لیں گے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان صحیح راستے سے بھٹک جائے تو وہ توبہ کرے تاکہ دوبارہ صحیح راستے پر آ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو توبہ کرنا ہے، اللہ کے راستے پہ واپس آنا ہے تو رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کیجیے میرے ساتھ۔ 4 دن کی زندگی ہے، ہم نہیں جانتے پورا رمضان بھی ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں معلوم کسی دن ہارٹ اٹیک آ جائے، انتقال ہو جائے، نہیں معلوم کسی دن بائک سے جا رہے ہوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بائک سے گر کے ہم مر جائیں، نہیں معلوم کار سے جا رہے ہوں کار کسی کھائی میں چلی جائے، اللہ کو پیارے ہو جائیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب مریں گے، کہاں مریں گے۔ 5 چیزوں کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیا بنے گا، کتنی عمر پائے گا، کتنی روزی روٹی پائے گا، نیک بنے گا کہ برا بنے گا، دیندار بنے گا کہ بے دین بنے گا، ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا، مشرک بنے گا یا توحید والا بنے گا، یہ ساری باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی۔